اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا انہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے لازمی ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حقانیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ انہیں نہ تو مصلوب کیا گیا اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، یہ دراصل یہود و نصارہ کے باطل خیالات کا رد تھا، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کر دیا۔ ناظرین، یہ آیت مذکورہ جو آج کی نشست میں نے تلاوت کی ہے، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موتی ہی کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض نے کہا کہ اس کا مرجع کتابی ہے، یعنی اہل کتاب پر مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت و عبدیت منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن امام المفسرین ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابی عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی آپ علیہ السلام وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے اور اس زمانہ میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ علیہ السلام ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کچھ اس طرح ہے: وَالظَّاهِرُ عَنِ الضَّمِيرَيْنِ فِي بِهِ وَمَوْتِهِ عَائِدَانِ عَلَىٰ عِیسیٰ وَهُوَ سِیاقُ الْکَلَامِ۔ اور امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأُولِي الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ قَوْلُ من قال تاویل ذالک ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بعیسیٰ قبل موت عیسیٰ۔ دونوں عبارتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تمام اقوال سے زیادہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ بہی اور موتی ہی کے ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی تمام کتابی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی یہ اہل حدیث عالم ہیں، اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب، یہود بھی اور عیسائی بھی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے بیشتر ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث بھی انہوں نے نقل کی ہیں جو کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین، بخاری شریف کتاب الانبیاء اور مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ سلیب کو توڑیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الانبیاء کی حدیث ہے۔ پھر بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہی ایک اور حدیث درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، جن کا رنگ سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ، جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کتاب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں تم نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ ناظرین، اسی طرح مسلم شریف کتاب الفتن میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کی سانس کی بو پاتے ہی مر جائیں گے اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 دن یا 40
ماہ یا 40 سال رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن، 40 سال یا 40 ماہ ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 40 دن لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی نہ ہو۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی مذکورہ آیا ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ان کی وفات ہوگی۔ اس کی تائید پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 61 میں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، پس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کرو۔ ناظرین، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک علامت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور ان کا آنا قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری قرات لعلمون بھی منقول ہے، جس سے یہ معنی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فی قولہ تعالی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ خُرُوجُ عیسیٰ علیہ السلام قبل موتہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس قول لا علم للساعة کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا قول یہ ہے کہ انہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کا قیامت سے پہلے تشریف لانا وقوع قیامت کی شرائط میں سے ہے۔ اس لیے جب آپ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگوں کو علم ہوگا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل تشیع مفسر تھے، تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں کہ ایو شرط من الشرائطہا تعلم به فسمع شرط علما لحصول العلم به۔ وقوع قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور شرط کو علم کہا گیا ہے، کیونکہ ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جن کے انکار کی جرت کوئی ایماندار انسان نہیں کر سکتا۔ ان احادیث کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔
پہلی نشانی دھواں ہوگا، دوسرے دجال ہوگا، اور تیسرے دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت والا جانور دکھائی دے گا، اور چوتھے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، اور پانچواں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، چھٹا یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، ساتواں مشرق میں زمین کا دھنس جانا، اور پھر مغرب میں زمین کا دھنسنا۔ نویں نشانی جو ہوگی وہ جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا ہوگا، اور 10ویں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ 10 چیزیں، 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ انہی نشانیوں میں دجال کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ ناظرین، آئندہ وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں جو بتاتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں جو تعلیم دیتی ہے، ان کے مطابق قیامت کے یہی آثار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کا وقت عطا فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ہمیں ایمان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اب سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔